کمی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آپ کے اس علاقے میں مجھے پہلی مرتبہ حاضری کا اتفاق ہے۔ آپ میں سے کافی دوست ایسے ہوں گے جنہوں نے شہر کراچی میں بارہا بیان سنا ہوگا۔ یوں تو الحمدللہ کافی سارے لوگ جانتے ہیں، کچھ مانتے بھی ہیں، باقی ایک عرصے سے طبیعت صحیح نہیں رہتی، پنجاب میں بڑی گرمی ہے، اور ایک دو دن کے لیے اگر ہم ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے آپ کے یہاں کراچی آ جائیں تو وہ بھی مہنگی پڑ جاتی ہے، طبیعت اور بگڑتی ہے۔ بہرحال مولانا محمد اکرم صاحب ملتان سفر کر کے تشریف لے گئے تو میں نے وعدہ کر لیا میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے۔ جن نوجوانوں نے یہ سارا پروگرام بنایا، محنت کی، خرچ کیا، حرج کیا، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، حوصلوں میں برکت عطا فرمائے، اور سارے علاقے کے مسلمان لوگوں کو ان کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی عنوان انہوں نے بڑا عجیب رکھا ہے، سیرت خاتم الانبیاء، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ سیرت تو بڑا آسان ہے، خاتم الانبیاء کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ جن لوگوں نے یہ سودا خریدا ان کی قبروں سے جا کے پوچھو کہ تمہیں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ کوئی مذاق نہیں ہے ختم نبوت کی حفاظت کرنا، اور ختم نبوت تو ہماری سمجھ میں جب آئے، جب پہلے ہماری سمجھ میں سیرت آئے۔ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ جیسے کراچی میں، پنجاب میں، پوری دنیا میں ڈی سی ہوتے ہیں، کمشنر ہوتے ہیں، ایسا ہی کوئی نبی بھی ہوگا بس۔ وہ چند دنوں کے لیے حکمرانی کرنے آئے ہوں گے اور چلے گئے ہوں گے، ایسی بات نہیں، بلکہ آپ لوگ نبی کے امتی نہیں، آپ امام الانبیاء کے امتی ہیں۔ نعرہ تکبیر! آپ رسول کے امتی نہیں، رسولوں کے رسول کے امتی ہو۔ آپ پیغمبر کے امتی نہیں، آپ تو پیغمبروں کے پیغمبر کے امتی ہیں۔ آپ کو اپنی دولت کا پتہ ہی نہیں، بڑا اونچا مقام بنایا پروردگار نے اس امت کا۔ اب اگر امت دھکے کھا کے ذلیل ہو کے مرے تو امت کی مرضی۔ مولانا عبدالرزاق خان صاحب عزیز آپ حضرات کے سامنے اسلام کی عظمت بیان فرما رہے تھے۔ اب تو مولوی اگر اسلام کا نام لے، سننے والے آپس میں چٹکیاں مارتے ہیں کہ سیاسی باتیں شروع ہو گئی۔ اگر مولوی یہ کہہ دے کہ چوری نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے کہا دیکھو آیا مولوی سیاست کی طرف۔ اگر مولوی یہ کہہ دے کہ ملک میں رنڈی بازی نہیں ہونی چاہیے، کہ دیکھو درخواست میں لکھ کے دیا تھا کہ سیاسی بات نہیں ہوگی، پھر مولوی سیاسی بات کر رہا ہے۔ اب بتائے، زنا کے خلاف مولوی نہ بولے، چوری کے خلاف مولوی نہ بولے، ڈکیتی اور بدماشی کے خلاف مولوی نہ بولے، اور آہستہ سے کہوں گا کبھی کوئی سن نہ لے، رشوت کے خلاف بولنا تو بالکل ہی سیاست ہے۔
اس وجہ سے کہ رشوت لیتے ہیں افسر، اور افسر جو بنتا ہے وہ 107 مرتبہ سمندر میں نہا کے بنتا ہے۔ وہ بالکل پاک ہوتا ہے، بالکل۔ اس لیے رشوت کا تو نام لینا ہی جرم ہے، کیونکہ رشوت تو کوئی لیتا ہی نہیں نا، نام جو چائے پانی رکھا ہوا ہے۔ کتے کے گلے پہ چھری رکھو اور پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ، انہوں نے کہا کیا ہے کہ ذبح کر رہا ہوں، بسم اللہ تو پڑھ رہا ہوں۔ اسلام کے ساتھ مذاق کیا، اور مولانا عبدالرزاق خان صاحب تو فرما رہے ہیں کہ اب مذاق ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں سن 47 14 اگست سے آج تک مذاق ہو رہا ہے۔ وہ ایک آدمی تھا، اس کے بیٹے کا نام عبدالسلام تھا، تو لوگ آدھا نام تو لیتے ہی ہیں۔ باپ بیٹا گاڑی میں سفر کر رہے تھے، اسٹیشن پہ گاڑی کھڑی تھی، بچے کو پیاس لگی، انہوں نے کہا ابا پانی چاہوں پینا، مجھے پیاس لگی ہے۔ انہوں نے گاڑی کھڑی ہے، وہ نل کا سامنے دوڑ کے پیا، وہ پانی جا کے پینا شروع کیا تو گاڑی چل پڑی۔ باپ نے کھڑکی میں سے منہ نکال کے آواز لگائی ارے اسلام، سارے ڈبے والے کہنے لگے زندہ باد۔ اس نے کہا ارے اسلام، جلدی گاڑی کا ڈنڈا پکڑ کے ارے اسلام، ڈبے والے کہنے لگے زندہ باد۔ گاڑی چلی گئی، بچہ رہ گیا، کہنے لگا تمہارا بیڑا غرق ہو، میرا بچہ رہ گیا، تم زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہو۔ بھیا یہی حال ہے، اور کوئی ہوگا پر امید، ہمیں تو امید بھی بڑی مشکل ہے، کیونکہ ہم پرانے پیپے ہیں، امید کس سے لگائے؟ ہم نے بڑے بڑے دیکھ رکھے ہیں، بڑے بڑے لوگ دیکھے، وہ آج کل تو وزارت میں نہیں ہے، میرے نام پہ نام ہے اس وزیر کا، کچھ اخبار بھی لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ ایک مرتبہ ضلع باول نگر کی ایک تحصیل ہے باول پور کی حاصل پور، وہاں آیا اور تقریر میں کہنے لگا ان مولویوں کے پیٹ پھوڑ کے حلوہ نکال کے چھوڑوں گا۔ اور دوسرے تیسرے دن میں چلا گیا، وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ تکڑا ہو جا پیٹ پھوٹے گا۔ تو میں نے تقریر میں کہا، میں نے کہا وزیر صاحب اگر ہمارا کھایا ہوا حلوہ ہی آپ کو نکالنا ہے تو پیٹ پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صبح تشریف لے آئے، ہم نکلا ہوا پیش کر دیں گے۔ ان کی ذہنیت ہی ایسی ہے بیچاروں کی، بڑے ڈرتے ہیں۔ جہاں دو مولوی اکٹھے ہو جائیں نا، انہوں نے کہا پتا کرو مولوی اکٹھے کیوں بیٹھے، چاہے وضو کر رہے ہو، یاد رکھو یہ مولوی تمہاری جڑوں میں بیٹھ کے رہیں گے۔ الحمدللہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے ہمارے اکابر نے اپنی زندگیاں ختم کر دی۔ کون سا وہ عالم تھا؟ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ تقسیم سے پہلے ختم نبوت کی حفاظت کے جرم میں بخاری جیل میں ہے، کنک پیسنے کے لیے ملتی ہے۔ بخاری پسا ہوا آٹا جو ہے وہ انتظامیہ کے حوالے کر دیتا ہے، مگر انتظامیہ، جیل کی انتظامیہ کو شبہ ہے کہ بخاری چکی نہیں چلاتا۔ ایک دن سپرنٹینڈنٹ جیل نے آدھی رات کے وقت بخاری کی کوٹھری پہ چھاپا مارا اور جا کے دیکھا بخاری بیٹھا ہوا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور چکی خود بخود چل رہی ہے۔ تو سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا بخاری یہ کیا؟ فرمایا میں اس کا کام کرتا ہوں، وہ میرا کام کرتا ہے۔ تو ہم کچھ نہیں، ٹھیک ہے، بالکل ہستی نہیں، مقام نہیں، علم نہیں، عمل نہیں، پر یہ بات یاد رکھو ہم بہت بڑے بزرگوں کے، بڑے اکابر بہادر بزرگوں کے ہم لوگ غلام ہیں۔ یہی تمہارا کراچی کا خالق دینہ حال، جس میں شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، یہاں کیس چلا، مولانا نے فتویٰ دے دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے،
انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. گرفتاری ہو گئی. مولانا کو یہاں پیش کیا گیا. جج نے پوچھا کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے, آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. اب اگر میرے جیسا یا تم جیسا وہاں کوئی مولوی ہوتا فوراً چکر لگا جاتا, کہتا واہ واہ تم میرے فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھے. فوراً چکری کاٹ جاتا ہے. مگر یہ وہ جوان تھا جس نے گنبد خضرا کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 16 برس تک کالی کملی والے کی حدیث پاک پڑھائی. یہ وہ جوان تھا جس نے مالٹے کی جیل میں 18 شیر مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن یاد کیا. قاریوں اور کراچی کے حافظوں مولویوں ایئر کنڈیوں میں اور پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے قرآن یاد کرنے کرانے والوں, آؤ مولانا حسین احمد مدنی نے چکی چلاتے چلاتے قرآن یاد کیا. یا پوچھا گیا کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے, تو فرمایا ہاں یہ فتویٰ میں نے دیا تھا, اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا. یہ ہمارے اکابر جو تھے یہ کسی سے دبنا سبنا نہیں جانتے تھے. اب تو خدا کی قدرت ہے کہ ایک ایک کر کے وہ قافلہ ہی روانہ ہو گیا, وہ لوگ رخصت ہو گئے. کعب سید عطا اللہ شاہ بخاری, کعب کو ملیں گے مولانا احمد علی لاہوری, کعب کو ملیں گے مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ. ایک ایک کر کے رخصت ہوئے. تو یہ لوگ ڈرنا ورنا نہیں جانتے تھے, اور لالچی تو یہ ویسے ہی نہیں تھے. آج کل ایک اور رواج چلا ہوا, تم کراچی کے تو سارے قطب ہو, ابدال بیٹھے ہو, ہمارے ملتان میں اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو نا تو پہلے مولوی صاحب کو ایک کیلا پکڑا دیتے ہیں. یہ مجھے اچھا لگ رہا تھا آپ کے لیے لے آیا ہوں, اور ذرا یاد آ گیا ایک مسئلہ پوچھ لوں آپ سے, مولوی کے منہ میں کیلا, وہ صحیح فتویٰ کیسے دے. کوئی ایک امرتی اٹھا لاتا ہے, زیادہ نہیں لاتے ہیں, بڑے استرے. کسی کو کہیں پھنسا دیا, کسی کو کہیں پھنسا دیا, کسی کو ٹھیلے بھر بھر کے نوٹوں کے دے دیے کہ صاحب یہ آپ کو زکوٰۃ کمیٹی کی طرف سے رقم مل رہی ہے. اگلے دن میرے پاس کوئی ساتھی آئے, کہنے لگے کہ زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین تو بن جا. میں نے کہا میں تو کفن کمیٹی کا چیئرمین بھی نہیں بنتا ہوں, مجھے کیا غرض پڑی ہے. شیخ مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خالق دین حال کراچی میں کھڑے ہو کر فرما دیا, میں نے یہی فتویٰ دیا تھا اور اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا. کوئی دنیا کی طاقت مجھے اس فتوے سے روک نہیں سکتی. سبحان اللہ. جج کہنے لگا معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے, آپ کو کچھ پتا بھی ہے. فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے, سزا جیل نہ بھگتنا میرا کام ہے. وہ کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے. مولانا نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز پہ رکھتے ہوئے فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں. کفن تو آپ کو یہاں بھی مل جاتا, اتنا دور سے لانے کی کیا ضرورت پیش آئی. فرمایا میں اب آخری وقت میں پروردگار عالم کی حضور میں انگریز کمینے کا کفن پہن کے بھی جانا نہیں چاہتا. یہ آپ کو بڑی لمبی سزا دیں گے, یہ آپ کو بڑا پریشان کریں گے. فرمانے لگے پرواہ نہیں, کیوں, اس لیے ہری ہے شاخ تمنا, ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں, اور جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں.
فرمایا ہم صحابہ کرام کے غلام ہیں، ہم کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمیں پوری دنیا کی طاقت مل کر موڑ نہیں سکتی۔ اگر اکابر کو ماننا ہے تو آپ لوگوں کو بھی جذبہ اختیار کرنا پڑے گا، شجاعت اور بہادری کے ساتھ زندہ رہنا پڑے گا۔ یہ اب جو چکر چل رہے ہیں نا، ساری زندگی ایمانداری سے بتاؤ، جتنے مسلمان بیٹھے ہو کبھی پہلے بھی فقہ جعفریہ کا نام سنا؟ پھر اب کوئی نئی دائی آ کے ان کو بتا کے گئی ہے؟ نہ یہ شرارت نہیں، دور کیا ہے؟ کبھی قادیانی اٹھ کھڑے ہوئے، کبھی یہ کھڑے ہو گئے فقہ جعفریہ فقہ جعفریہ، اور سانو یہ تو دسو فقہ جعفریہ رہندی کہڑے ملک وچ ہے؟ گورنمنٹ نے زکات آرڈیننس نافذ کیا، انہوں نے کہہ دیا ہم پہ لاگو نہیں۔ عشر نافذ کیا، انہوں نے کہا ہم پہ لاگو نہیں۔ زکات ان پہ نہیں، عشر ان پہ نہیں، نماز ان پہ نہیں، روزے ان پہ نہیں۔ یارو ایسی فقہ دی تو سانو بھی لوڑ ہے نا جتھے بالکل ہی چھٹی ہوئے۔ میں ایک بات جانتا ہوں، جنگ بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو گردنیں کٹائی، اس وقت انہوں نے تو کسی بات کا سہارا نہ لیا۔ جنگ احد میں، یرموک میں، تبوک میں، حنین میں، خیبر میں، کسی جنگ کے موقع پر بھی کوئی سہارا نہیں لیا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے۔ تن من دھن کی بادی لگائی۔ اصل میں قصور ان کا نہیں، گھر میں چور آئے، اگر ایک مہینے کا بچہ بھی رو پڑے وہ پھر بھی بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے یہ بچہ اٹھ کر مجھے پکڑ نہیں سکتا، مگر ماں کو جگانے کا کام تو شروع کر دیا نا۔ چور بھاگ جاتا ہے معصوم بچے کے رونے کی آواز سن کر۔ گناہ میرا ہے تیرا ہے، ہم نے بے مروتی کی۔ ان کو پتہ چل گیا کہ صحابہ کرام کے وارث قبروں میں جا کے سو گئے، مکانوں کے تو وارث موجود ہیں، دکانوں کے وارث موجود ہیں، بنگلوں کے وارث موجود ہیں، کوٹھیوں کے وارث موجود ہیں، صوبوں اور ملکوں کے وارث موجود ہیں، اور لوگوں صحابہ کرام کے وارث قبروں میں جا کے سو گئے۔ اس لیے یہ ساری باتیں پیدا ہوئی، ورنہ کون؟ ہم تو ایک بات جانتے ہیں، جب تک صدیق کی صداقت کا تحفظ نہ ہو، فاروق اعظم کی عدالت کا تحفظ نہ ہو، عثمان کی سخاوت اور شہادت کا تحفظ نہ ہو، علی مرتضیٰ کی شہادت کا تحفظ نہ ہو، اس وقت تک کوئی چیز کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ۔ اور اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ صحابہ کرام کے وارث زندہ ہیں، پھر انشاءاللہ کوئی نام نہیں لے گا، کوئی اس طرف آنے کا رخ ہی نہیں کرے گا۔ یہ ہماری بھول ہے، اور کچھ یہ ہمارے یہ ساڈے مترائے برائے نہیں، انہوں نے بڑا سہارا دیا۔ ملنگ آندا بوئے دے اتے، کاکا بابا نو لسی پلا، تو کاکا لسی پلاندا ہے، کاکا بابا نو روٹی کھوا۔ آپ لسی منگدا ہے تے روٹی منگدا، کہندو اللہ تینوں علی حیدر تینوں 7 ملکاں دا بادشاہ بنا دے گا، او تینوں تو لسی دا گھٹ نہیں لبیا۔ کوئی ایک فرید، کتنوں کو دیکھو نماز نہیں پڑھتے آپ، میں کوئی بکھاوے کی نماز پڑھنا ہے، میں کوئی دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہوں، میں تو دل کے اندر اندر نماز پڑھتا ہوں۔ روٹیاں خیر نال باہروں رگڑدا ہے، پانی باہروں پیندا ہے، بھنگ دا دورہ باہروں چٹ کردا ہے، درجن بچہ دی باہر پھر دیے تے نماز اندر اندر، پتہ نہیں کس نے بتلایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت اور صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے۔
تیرا بچہ اگر چیخ بار کے رو پڑے، امی بھی نماز کی نیت توڑ کے آ جاتی ہے، کھانا پکاتی ہوئی آ جاتی ہے، میرا بچہ کیوں رویا؟ ابا دکان سے اٹھ کے آتا، کام چھوڑ کے آ جاتا، میرے بچے کو کس نے مارا؟ اور لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے، آج مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا پھیلایا ہوا قائم کردہ اسلام میرے تیرے دروازے پہ کھڑا ہو کے روتا ہے اور کہتا ہو لوگوں تم سارے کے سارے کہاں جا کے مر گئے؟ جس قرآن کے پیچھے، جس ایمان کے پیچھے، جس اسلام کے پیچھے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا قیمہ بنوایا، اپنی جانوں کے ٹکڑے کرائے، بچوں کو نیزے کی نوک پہ لٹکتے ہوئے دیکھ کر کبھی نہیں گھبرائے۔ قرآن انہی کی تعریف کرتا ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ یہ ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اللہ کے نام پر اور جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے نام پر کیا، ان کا کوئی دنیاوی مقصد نہ تھا۔ خدا اعلان کرتا ہے اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، خدا کہتا ہے میں نے ان کے درجے سب سے بلند کر دیے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدرسہ بنایا، اندازہ لگا اس دارالعلوم کا کیا کہنا، اس یونیورسٹی کا کیا کہنا، اس کالج کا کیا کہنا جس کا پرنسپل کالی کملی والا ہو، کیا کہنا اس مکتب کا جس کا نصاب تعلیم خدا سے آسمان سے بھیجا ہو، کیا کہنا اس مدرسے کا جس کا پہلا طالب علم ابو بکر صدیق ہو۔ استاد بھی دیکھو، نصاب تعلیم بھی دیکھو اور طالب علموں کو بھی دیکھو۔ اب امتحان کون لینے آئے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر فرشتے امتحان لینے آئے میرے محبوب کی توہین ہے، میں خدا خود امتحان لینے آیا۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، میں خدا نے امتحان لیا۔ الہی کس بات کا امتحان لیا؟ فرمایا قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، پرہیزگاری ملی، نیتوں کا امتحان لیا، کردار کا امتحان لیا، اخلاق کا امتحان لیا، میرا ڈر ملا، میرا خوف ملا، میری خشیت ملی۔ الہی پھر ان کو ڈویژن کون سی دی؟ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کو میں نے ڈویژن یہ دی ہے، میری بخشش ان کے لیے، میرا لطف ان کے لیے، میرا کرم ان کے لیے، میری عطا ان کے لیے، میری جنت ان کے لیے، میری حوریں ان کے لیے، سرخ یاقوت کے مکان ان کے لیے، سبز یاقوت کے مکان ان کے لیے، سونے چاندی کی اینٹوں کے مکانات ان کے لیے، مشک و عنبر کے گارے کے بنے ہوئے مکان ان کے لیے، دودھ کی نہریں ان کے لیے، شہد کی نہریں ان کے لیے۔ او لوگوں میری ساری جنت ان کے لیے۔ او لوگوں میرے نبی کے غلاموں کی بات نہ کرو، یہ میرے لیے، میں ان کے لیے۔ ان کی کیا بات کرتے ہو؟ تم اپنا کام کرو، اپنی فکر کرو، تمہارا کیا بنے گا؟ ابھی شعبان کے مہینے میں ہمارے ملتان شہر میں ایک نوجوان کا انتقال ہوا، ہزاروں آدمی گواہ ہے، 7 دفعہ قبر بنائی، اندر رکھ کر ابھی ٹھیک کرنے لگتے ہیں، دھڑام سے گر جاتی تھی۔ 7 مرتبہ قبر بنائی، بالآخر رات ہو گئی، مٹی پھینک کر جلدی سے بھاگنے والی کی۔ پچھلے ہفتے کے دن گجرانوالے میں ایک آدمی جائیداد کے کیس میں کچہری گیا، حصہ لینا تھا کسی اپنے وارث کا، وہاں کھڑے کھڑے انتقال ہو گیا، دھڑام سے گرا۔ ارے گیا دوسرے کی زمین لینے تھا، اپنی بھی چھوڑ گیا۔ کب ڈرو گے خدا کے قہر سے؟
ہمارے یہاں ضلع جھنگ میں ایک ہیڈ تریمو ایک جگہ ہے، عموماً لوگوں کو پتا ہے، ایک لاش تیرتی ہوئی آئی دریا چناب میں، سرکاری آدمیوں نے لاش نکال کر بستی والوں کے حوالے کر دی، تم اس کو دفن کفن کرو، مسلمان میت ہے۔ مولوی صاحب نے لاؤڈ اسپیکر کھولا، اعلان کیا بچوں کے ہاتھ 2-2 4-4 آنے بھیجو، بے وارسی لاش کا کفن خریدنا ہے۔ بچے لے آئے، کفن خریدا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ تیسرے دن پتہ چلا جس پہ چندے کا کفن پڑا 35 مربوں کا مالک تھا، 35 مربوں کا مالک تھا، اور نہ جانے میرے تیرے مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ڈر خدا کے قہر سے، ڈر خدا کے عذاب سے، نہ جانے کس حال میں موت آئے گی، اور ایک حال تو ہم جانے ہوئے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت اپنے آپ کو بچانا، اس ماحول سے اپنے آپ کو دور رکھنا، لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے مجمع کے ساتھ نکلے گا، جنازہ بڑی شان کے ساتھ نکلے گا، حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی نہیں۔ کبھی نہیں سوچا ہم نے کہ ہم کیا کرتے جا رہے ہیں، اس لیے قرآن مجید نے للکارا ہے، فرمایا فخر نہ کرو، تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، مستی نہ کرو۔ بڑے بڑے قداور لوگ، بڑے بڑے خوبصورت لوگ شام کو سوئے آدمی تھے، صبح کو اٹھے تو بندر بن گئے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ شام کو آدمی سوئے، صبح کو اٹھے تو بندر بن گئے، شکلیں بدل گئی، گناہ بڑوں نے کیے، عذاب معصوم بچوں نے بھی بھگتے۔ آج چاروں طرف گلی گلی، کوچا کوچا، محل محل، موٹر ویگن، چاروں طرف سے کنجری بدماش کی آواز آ رہی ہے۔ آج لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مر رہے، درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مرتے، قرآن سنتے ہوئے نہیں مرتے، آج لوگ کنجریوں کے گانے سنتے ہوئے مر رہے ہیں، اور بلکہ گانے گاتے ہوئے مر رہے ہیں۔ اللہ پاک پوچھے گا جب مرا تو کیا کر رہا تھا؟ نانی نور جہاں کا گانا گا رہا تھا۔ کیا بات، اللہ میں فوراً کہے گا بھائی اسے جلدی پہنچاؤ، بڑا وفادار دوتا ہے نواسا۔ ایسی بدماشی پھیلی ملک میں چاروں طرف، اور اب 2 سال سے تو ایک اور بیماری نے ترقی کی بڑی کافی، VCR، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ٹیلی ویژن ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بچوں کے ذہن کو برباد کرنے کے لیے۔ خدا کی قسم آج سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہوتے تمام کے تمام لوگوں کی گردنیں اڑا دیتے، اس لیے کہ تم ایمان اور اسلام کا، قرآن کا مذاق اڑاتے ہو۔ اور ہیں بڑے مکار لوگ، ساری زندگی قرآن کے قریب نہیں آتے، نماز کے قریب نہیں آتے، قرآن کے احکام کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے، اور جب کوئی مر جائے فوراً یوں کوڈے کوڈے آ جاتے ہیں، مولانا ذرا قرآن شریف 2-4 ختم کر دینا۔ میں تو سچی بات آکڑ جاتا ہوں، چاہ برا ماننے، کوئی نہ کوئی ہر جمعے کو آ جاتا ہے، ملتان بھی بڑا شہر ہے نا، ابا جی وفات پا گئے جی، اچھا بھائی اللہ جنت نصیب کرے، اور جی وہ 10 قرآن تو ختم کر دینا، میں نے کہا یہ کام تو کر، کوٹھی تو سنبھالے، بنگلہ تو سنبھالے، دکان تیری، مکان تیرا، سکوٹر تیرا، سائیکل تیری، کار تیری، بینک بیلنس کے کاغذات دفن کرنے سے پہلے تو نے سنبھالے، اور قرآن ہم پڑھے، ہم تیرے باپ کے نوکر ہیں۔ اگر تیرے باپ کو قرآن کی ضرورت ہوتی تجھے نہ پڑھاتا،
اگر تیری ماں کو قرآن کی ضرورت ہوتی وہ تجھے نہ پڑھاتی. زندہ تواڈے تے موئے ہوئے ساڈے متھے مار دو. واہ بھائی واہ، ساڈا کھاتا تسی بڑا چنگا تکے. اور کئی لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں، یہ منجا بھی لے جاؤ جی. کیوں جی؟ والد صاحب نے اسی پہ وفات پائی ہے نا، مولوی صاحب یہ بستر بھی لے جانا. مولوی بڑا خوش ہوتا ہے. وہ تکیا، وہ دوا کا لبڑا ہوا کھیس، وہ سرہانا، اور وہ لوٹا، اور وہ پرانے جوتے، اور وہ دوا پینے والی چمچی، گلاس، لوٹا، سب کی گٹھڑی بنا کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں. تیسرے دن ملا کے سر پہ رکھ دیتے ہیں. ملا بڑا خوش ہوتا ہے، پانڈ بڑی پاری ہے، میں کٹ کٹ کے دیکھ جائے مال بڑا ہے. یقین کرو اس ویلے ملا دی ٹور ویکھن والی ہوندی ہے. وہ پچدا پچدا گھر دی کنڈی کھڑکاندا ہے. ملانی آندی ہے کون ہے؟ کہ چھتی بوا کھول، پانڈ بڑی پاری ہے. وہ جدو پانڈ لے کے اندر جاندا ہے نا، ملانی کہندی ہے کتے ٹیشن تو نہیں چک لیاندی مگر پولیس آ جانی ہے. آخر پولیس نہیں آندی، پانڈ بڑی پاری ہے، تو اینو سانب تے میں چلیا تو اتنے بہ کے دعا منگتی رہے، ایک مسلمان روز دا مردا رہے. ملا تو بھج جاتا ہے. پھر ملا نے گنڈ کھول دی ہے، بچوں نکلتے نے پرانے جوتے، اکھڑی ہوئی ہوائی چپل. او ملانی یہ میں ہاتھ بھی لے کے کہندی یا اللہ سب تو پہلے ان پرانے کھلیاں دا ثواب پہنچا. کیا تماشا بنایا ہوا ہے. اس لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی کہ اپنے آپ کو جس طریقے سے میرے قرآن کا تمسخر نہ اڑاؤ. قال ان تسخروا منا منکم کما تسخرون. ایسے حالات پیدا نہ کرو جس سے تمہاری روزی کا ذریعہ لوگوں کے مردے بن جائے. اب تو ہو ایسا ہی گیا اکثر. وہ ایک دفعہ ملتان شہر میں جنازہ پڑھایا میں نے، تو ساتھی تھا اپنا مرحوم، اللہ سب کی مغفرت فرمائے. جنازے کے ساتھ ساتھ میں بھی قبرستان چلا گیا. تو شہروں میں وہ قبر کھودنے والے پیسے لے کر کھودتے ہیں نا، تو جانتا تو سارے 29 سال جو ہو گئے ملتان شہر میں دوڑ کے آئے. میں کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. اب دنیا کا رواج ہے، میں نے بھی کہہ دیا ابھی کیا حال ہے تمہارا؟ اگر سارا حال پوچھتا ہے، اسی دعا سن دے ٹیپ ریکارڈ وچ سارے جان واسطے دعا منگتا ہے، ساڈے واسطے دعا نہیں منگتا. یہ 8 دن کے بعد تسی جنازہ لے کے آئے ہو، اور ساڈے واسطے بھی کوئی دعا کر تیسرے دن کا تو ہی کہا جایا کرے. لے ہن منگو دعا نہ واسطے بھی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو، سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو، آپ کی پاک زندگی کا مطالعہ کرو. اس قدر حالات دنیا کے سامنے ہیں، میں نے اور آپ نے کبھی سوچنے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش نہ کی. ایک رات ایسی نہیں، ایک دن ایسا نہیں جو سکون سے گزرا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، یہ علماء موجود ہیں ان سے پوچھ لینا. ارشاد فرمایا، او لوگوں 1,24,000 نبیوں کو جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا اتنا مجھ اکیلے کو ستایا گیا. فرمایا سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا، اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ آپ کی زبان سے ارشاد ہوا، فرمایا لوگوں سر سے لے کر پیروں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا، سارے بدن پہ.
میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند سورج ستاروں کے نبی، زمین کے ذرے ذرے کے نبی، سمندر کے قطرے قطرے کے نبی، درخت کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم، نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ ایک نہیں دو نہیں، ہزاروں صحابہ کرام گواہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ کمال کر دیا غلاموں نے، جانثاروں نے کمال کر دیا۔ امریکہ کے یہودی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے نبی کی وفادار جماعت اس زمین پہ آسمان کے نیچے آئی نہیں۔ کتنا بڑا یقین تھا صحابہ کرام کا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 125 جنگ لڑے، 125 جنگ لڑے، اور کئی کئی لاکھ کے مقابلے میں تنہا بھی لڑے۔ یہ وہ یقین تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے ان حضرات کے رگ و ریشوں میں بٹھا دیا تھا۔ نہ دولت کی حوث تھی، نہ دنیاوی اغراض پر مرتے تھے، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے رویا کرتے تھے آنکھیں ضائع ہو گئی اور رخساروں پہ آنسوؤں نے بہ بہ کر نالیاں بنا لی تھی۔ حضرت عثمان ذی النورین سبکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب صحابی ہے۔ اللہ اللہ، کیا اونچا مقام پروردگار نے بنایا ہے۔ نبی کے دروازے پہ 2 مرتبہ دلہا بن کر آیا، نبی کے دروازے پہ 2 مرتبہ گھوٹ اور نوشا بن کر آیا، اور قسم کھا کے ایک بات حضرت عثمان نے ایسی فرمائی کمال کر دیا۔ ادب ہو تو ایسا ہو، احترام ہو تو ایسا ہو، عظمت ہو تو ایسی ہو، توقیر ہو تو ایسی ہو، ارے شان ہو تو ایسی ہو۔ آخری وقت میں ایک بات فرمائی کہ یہ میرا سجا ہاتھ جو میں نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھا تھا، جب میں نے کلمہ پڑھا تھا، جب میں حضور کا مرید بنا تھا، جب میں غلام بنا تھا، جب میں نے آقا کی غلامی کا اقرار کیا تھا، اس دن سے لے کر آج تک میں نے اس ہاتھ کی اتنی حفاظت کی ہے کہ اپنی شرمگاہ کو، اس تنجے کی جگہ کو، اس ہاتھ کو آج تک نہیں لگنے دیا۔ اور قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ آپ لوگ حاجی بھی ہیں، غازی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، جنت کے ٹھیکیدار بھی ہیں، کوئی یہ قسم کھا سکتا ہے کہ میں نے ساری عمر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ یہ قسم تو کھا سکتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی میں سچ کبھی نہیں بولا۔ کون یہ قسم کھا سکتا ہے؟ یہ صرف عثمان کا جگر گردہ ہے۔ اور فرمایا میں نے ساری عمر میں کبھی گیت نہیں گایا، قسم کھا کے فرماتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے 2-4 باتیں عرض کر دوں، ابھی شہادت عثمان کے دن قریب آ رہے ہیں، اور لوگ ہائے ہائے صحابہ کرام سے تو اتنے دور ہو گئے کہ ہم نے ساری عمر میں صحابہ کرام کے ایصال ثواب کے لیے 54 کبھی خرچ نہیں کی۔ فرماتے میں نے ساری عمر میں کبھی گیت نہیں گایا۔ یہاں تو اچھا بھلا کام بھی کر رہا ہے اور دل میں کنجری بسی ہوئی ہے، گھوم گھوم پھر بھی کر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد محاصرے کے وقت تک کوئی جمعہ ایسا نہیں جس جمعے کو میں نے اللہ کے نام پہ خرید کر ایک غلام آزاد نہ کیا ہو۔ آج کے نوجوان جمعے کے دن خاص طور سے شراب کا، جوئے کا، فلم کا پروگرام بناتے ہیں، اور اگر تھوڑی بہتی کوئی صدقہ خیرات کر بھی دیتا ہے
تو جب تک اس کو برباد نہ کر لے مسلمان کو چین نہیں آتی۔ او جی اس ارلی مسجد کو بھی چندہ دینا پڑتا ہے، پرلی مسجد کو بھی دینا پڑتا ہے، ادھر والی مسجد کو بھی دینا پڑتا ہے۔ چٹی ہے چٹی ڈنڈ، ہاں پولیس والے کتنے کھا جائیں پھر کوئی پرواہ نہیں، اور کم سے کم مسجد کا کوئی نمازی مولوی دعا تو کر دیتا ہوگا، اور یہ پیسے بھی لے جائیں اور 3 کام کرتے ہیں، ایک گالی ماں کی، ایک بیٹی کی، ایک بہن کی۔ دیکھا تبرک، کیا ہماری ذہنیت ہو گئی۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او لوگوں میں نے الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن کریم آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا ہے۔ وہ عثمان جو ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے، ایک رکعت میں۔ ہاں اگر کراچی میں یہ اعلان ہو جائے رمضان میں کہ فلاں مسجد میں ایک رکعت میں قرآن پڑھا جائے گا، میرے خیال میں محلہ چھوڑ کر دوسرے محلے میں چلا جائے گا کہ یار اتنا بڑا توبہ 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 کون برداشت کرے گا۔ عثمان ایک رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت کرتے تھے، تو جبھی تو اتنا بڑا مقام پروردگار، اور ہر صحابی کو اللہ پاک نے بخشا یہی۔ جناب فاروق اعظم سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری تو چٹی داڑھی کتنوں کی ہو رہی ہوگی، میری طرح کتنے نوجوان بھی ہیں کلمہ پڑھتے 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 یہ عمر آ گئی، اور فاروق نے ابھی کلمہ پڑھے ہوئے 2 منٹ نہیں ہوئے مگر اس کا جذبہ دیکھو۔ دار ارقم میں، ارقم صحابی کے گھر میں ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وضو کر کے نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہونے لگے۔ فاروق نے پوچھا میرے آقا اب کیا کرو گے؟ فرمایا نماز پڑھوں گا۔ میرے آقا نماز کیا چیز ہے؟ فرمایا رب کی عبادت ہے۔ اچھا سارا جہان بیت اللہ کے میں عبادت کرے، آپ کوٹھڑی میں چھپ کر کرتے؟ فرمایا فاروق تیری قوم نے مجھے مارا ہے، تیری قوم مجھے سجدہ نہیں کرنے دیتی۔ پھر فاروق نے یہ بات نہیں کہی جو آج تو کہتا ہے، دعا منگو جی دعا منگو، دعا منگو انشاءاللہ خیر ہوئے، دعا منگو اللہ خیر کرے۔ فاروق اعظم نے اسی وقت عرض کر دیا میرے آقا یہ پہلی بات ہے جب میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا، اب غلام فاروق کو کالی کملی والا گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، بیت اللہ میں تشریف لے چلے نماز وہاں ادا ہوگی۔ ساتھ لے کر آ گئے بیت اللہ میں، پھر بھی یہ نہیں کہا میں دروازے پہ کھڑا ہوتا ہوں، آپ نماز ذرا جلدی جلدی ختم کر لے، ابو جہل نہ آ جائے، عتبہ نہ آ جائے، عتیبہ نہ آ جائے، شیبہ نہ آ جائے، ولید ابن مغیرہ نہ آ جائے، امیہ ابن خلف نہ آ جائے، آپ جلدی نماز ادا کر لیں۔ ادھر سرکار کو نماز شروع کرا دی، ادھر بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا اور کہنے لگا آؤ مکے والوں آؤ، جس نے جو کچھ کرنا وہ آ جائے، میرا محبوب نماز پڑھنے لگا ہے۔ آؤ جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہو، جس نے اپنی بیوی کا سہاگ اجاڑنا ہو، فاروق کا مقابلہ کرو۔ اتنا بہادر جوان، اور پھر اس قسم کا ذہن رکھتا تھا، ہر نماز کے بعد دعا مانگتا تھا یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ چلو تم اپنے لیے نہ مانگنا، صبح کی نماز پڑھ کے ذرا زور زور سے یہ دعا مانگنا یا اللہ ساڈے مولوی صاحب نو شہادت مل جاوے جو مصلا چک کے تیرے سر تے نہ مارے۔ اگو تیرے گھروں کھانا ہے، تینوں کی تکلیف ہے، میں شہید کرانا ہے۔ کون مانگے شہادت کی دعا؟ وہ تو ایک ہی اللہ والا تھا جو ہر نماز کے بعد کہتا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، او مولا تیری راہ میں شہادت
شہادت کی موت مانگتا ہوں، بستر کی موت سے تیری پناہ، گلی کوچوں کی موت سے تیری پناہ، اسپتالوں کی موت سے تیری پناہ۔ مولا میرے نام تیرا ہو، موت میری آئے، تیری راہ میں شہادت مانگتا ہوں۔ اور ایک اور دعا مانگی، وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الہی مدینے کا دفن عطا فرما۔ اب حاجی لوگ جا رہے ہیں نا، اللہ سب کا حج قبول فرمائے۔ تمہارا کوئی چچا، کوئی ماما، کوئی نانا، کوئی پھپھڑ، کوئی رشتہ دار حج کو جائے نا، تجربہ کر لینا، پاس کھڑے ہو کے یہ دعا مانگنا، یا اللہ ساڈا ماما مدینے مر جائے، واپس نہ آئے، چاٹ مارے گا منہ سے، تینوں کیڑی کاوڑ ہے میرے نال، کوئی درد ہے، تکلیف ہے تینوں میری۔ ملتان شہر دے اندر اکثر لوگ حج واسطے جس ویلے ٹرتے ہیں نا، دعا واسطے مینو اکثر لے جاندے نے، ملتانی زبان کہندے نے 6 کلی دعا منگنی ہے، تو سیرے پائی کھڑا ہوندا ہے، پھلاں دے ہار، میں دعا منگدا یا اللہ مدینے دا ادب نصیب فرما، بیت اللہ دے ارکان نصیب فرما، مینا اور عرفات کے ارکان صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ او جڑا حاجی ہوندا ہے نا، سیرے پائی کھڑا ہوندا ہے، او میرے ول منہ کر کے کہندا یہاں دعا مانگو انشاءاللہ خیر نال واللہ وا۔ یہ جتنے تمہیں دکھائی دے نا مدینہ 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 کرتے، یہ مدینے مرنے پر عادی نہیں ہے۔ کون ہے جو یہ دعا مانگ کے گھر سے نکلتا ہے، الہی یار کے شہر کا دفن عطا فرما، عمر ساری گزار لی اس کوٹھی میں، اس بنگلے میں، اس کوارٹر میں، اس شہر میں، اب تو وہاں جگہ عطا کر دے جہاں کالی کملی والے کے 10,000 جرنیل سوئے۔ اور کیسے جرنیل؟ تیسرا سال ہے مدینے پاک میں، مسجد نبوی کی توسیع کی حکومت نے، تو محلے کا محلہ خرید کر اس کی کھدائی کرتے 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 ایک کدال لگا، خون کا فوارہ نکلا زمین میں سے، نکال کے دیکھا کہ مالک بن سنائی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید صحابی کے پیر میں کسی لگ گئی، اور 1400 سال کے بعد بھی لہو تازہ بہنے لگا۔ مدینہ کا دفن کوئی آسان ہے، مدینہ بہت بڑی شے ہے۔ ہاں، مدینے کی ہوا نرالی، جو ہوا گنبد خضرا سے ٹکرا کے آتی ہے، جو خوشبو اس ہوا میں ہے، وہ مشک و عنبر میں کہاں، وہ گلاب اور ہینا میں کہاں، وہ چمیلی میں کہاں، وہ کستوری میں کہاں۔ مگر مدینہ مرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ پچھلے دنوں ریاست میں ایک بس سے میں اترنے لگا تو ایک عورت کے ساتھ بچے بھی تھے، وہ دیر کر دی گیٹ پہ، میں نے ملتانی میں کہا، میں آخر شالا ونج مرے مدینے پاسے تھی، آخر تو ونج مر مدینے، وہ سمجھا میں کو گال کر دیے۔ جڑے ویلے ہوں آخیا نا تو ونج مر مدینے، میں آخیا اللہ آمین، بنا کے اچھا اتنے کوئی شے لب دی ہے، پتہ تو ہے نہیں۔ قسم ہے پیدا کرنے والے کی، باب عبدالعزیز سے باہر کھڑے ہوئے تھے ہم کئی ساتھی، ایک حاجی بچارہ پریشان مظفر گڑھ کے علاقے کا تھا، ہم نے پوچھا یہ سب کیا ہوا؟ آخر ہاتھڑ گم گئی۔ اصا پوچھا بھئی ہائی کتنے؟ مقام ابراہیم تو تیرے کول نکھڑی ہے، زمزم تے نکھڑی ہے، کیڑے دروازے تے تو انہوں ویکھیا سی تے پھر تینوں نہیں ملی؟ آخر یہ جڑی ہے نا، ایک کالے تھگڑے والی خانگاہ بیت اللہ نو آتا ہے، یہ جڑی کالے تھگڑے والی خانگاہ ہے نا، میں کہ اچھا، آخر ہی دے پرو ودی آئی ول میں نہیں ڈٹھی، اور ساری عمر جو خانگاہوں میں متھا مارتے گزر گئی، بیت اللہ شریف نہیں، حرم پاک نہیں، خانہ کعبہ نہیں، آخر کالے تھگڑے والی خانگاہ۔ اور میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، طواف کرتے کرتے میں نے اپنے کانوں سے سنا
ایک عورت دوسری عورت کو کہتی تھی ہے نہیں ہی کوٹھے بچ اللہ سائیں دی قبر ہے. میں کہ اون کو مارو سارا قصہ ہی مکے. اعتقاد دیکھو علم دا بڑا زور ہے. بڑا علم ہے, بڑا علم ہو گیا کہ بڑے مدرسے ہو گئے, قدم قدم تے مدرسہ ہے. وہ جڑے ویلے گروپ لے کے ٹرتا ہے نا معلم دا منشی واگاں ٹرتا ہے آدھے اللہم اجرنا, سارا قافلہ آدھے اللہم اسرنا. اور عربی دا جملہ کو آندا یا اللہ بچا ہمیں, آدھے یا اللہ سانو قید کر دے. کیا لوڑ ہے, کون سیکھتا ہے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, او لوگوں 500 سال کی عبادت ایک طرف, ایک نگاہ سے بیت اللہ کو دیکھنا ایک طرف. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی, میں خدا سمجھتا ہوں میرا دامن پکڑ کے مانگ لیا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس نے مقام ملتزم پہ لپٹ کے دعا مانگی, خدا کہتا ہے میں سمجھ گیا میری چوکھٹ پہ لپٹ کے مانگ لیا. اور حدیث پاک میں آتا ہے, علماء سے پوچھ لے, جب بیت اللہ کا طواف کر کے ہٹتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہزاروں فرشتے اس سے پھر مصافحہ کرتے ہیں. بہت بڑی عظمت ہے, بہت بڑی عظمت ہے. عظمت اس وقت ہے جب اخلاص ہو, دکھاوا نہ ہو. ہمارے ملتان میں ایک آدمی کا نام غلام قادر تھا, وہ حج کر کے آیا. کافی دن گزر گئے, آئے ہوئے ایک بندہ اس کو بلانے لگا, او قادرا, او قادرا. اگر ٹھیک ہے میں 5000 نال اپنا ایویں بھی کرا لیا, ول بھی میں قادر ہی ہاں. اگر تو میں نو حاجی بھی نہیں آ سکتا. کئی لوگوں کو دیکھا ناراض ہو گئے. میں ایک ملتان شہر میں سنہری مسجد ہے, وہاں کچھ دنوں شیخ القرآن استاد محترم حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, ان کے فرمان پر میں نے کچھ دنوں نماز پڑھائی. میں اوپر سویا ہوا تھا, 2 حاجی وضو کریں, ایک کہنے لگا جس دن سے یہ قاری آیا ہے نا مجھے ایک دن اس نے حاجی نہیں کہا. تو بتاؤ جب نیکیوں کا یہ عالم ہو تو ہم لوگ اس دنیا سے کیا چیز لے کر کے جائیں گے, اور وہ کون سی چیز ہوگی جو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گی. اس لیے قرآن کریم نے للکار آواز لگائی, فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا, تم ابھی سوئے پڑے ہو. موت کا جھٹکا لگنے والا ہے, آخرت کا بلاوا آنے والا ہے, نہ جانے کس صورت میں بلاوا ہوگا, رات ہوگی یا دن ہوگا, صبح ہوگی یا شام ہوگی, صبح ہوگی یا شام ہوگی, رات اسپتال میں یا گھر میں, خدا جانے کس حالت میں کس طریقے سے بلاوا ہوگا. اس لیے نوجوانوں بوڑھو تیاری کرو, اور تیاری کے بغیر کوئی بات بننا ممکن نہیں. بڑا لمبا سفر ہے. ریل میں لمبا سفر کرنا ہو تو برتھ بک کراتے ہو, اور یہ قیامت تک کا سفر ہے, تم نے سیٹ بھی بک نہیں کرائی. کچھ تو کرو نا آرام کے لیے. اس لیے خدا بند کریم نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر کے بھیجا. لوگوں آؤ میرے محبوب کی ختم نبوت کی تاج کی حفاظت کرو, میرے نبی کے یاروں مددگاروں جانثاروں کی ناموس کی حفاظت کرو. تم انشاءاللہ اللہ پاک فرماتے ہیں آؤ گے گناہ بھی ہوں گے, میں اپنی کریمی سے تمہیں معاف کر دوں گا. اسلام کے لیے دعا بھی کرو, کوشش بھی کرو, اپنے گھروں میں نمازوں کا کہا کرو. پر ڈر کے مارے بڑے بڑے حاجی گھر میں نماز کے لیے کہتے نہیں. کیوں؟ اگر ایک دن کہا, دوسرے دن کہا, تیسرے دن آواز آئے گی تیرا بستر پرلی بیٹھک میں ہے.
اس لیے مسلمان کا ماحول بناؤ، اپنے بچوں کا ماحول بناؤ، اپنے گھروں کا ماحول بناؤ، قرآن مجید کو اپنی زبان پہ اتنا جاری کرو ادھر دم نکلے ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو۔ حضرت لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جن کی قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو آئی، لاکھوں آدمیوں نے سونگھی، فرماتے تھے کہ جس جھونپڑی میں، جس گھر میں، جس کوارٹر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کی اس پر کروڑہ رحمت برستی ہے، اور جہاں خدا کے قرآن کی سوا دنیا بھر کی خرافات ہے وہ اللہ کی کروڑوں لعنت برستی۔ میں نے اتنی سی بات آپ حضرات سے عرض کرنی تھی کہ گنے دن جا رہے ہیں زندگی کے، قیمت پہچانو اپنی زندگی کی۔ سونے کی قیمت کا تمہیں پتا ہے، چاندی کی قیمت کا پتا ہے، کارخانے اور کپڑے کی قیمت کا پتا ہے، اور لوگوں زندگی کی قیمت تمہیں کم معلوم ہوگی جب یہ متاع عزیز چھن جائے گی پھر۔ اور کچھ نیکی کر کے بھی اللہ سے توفیق مانگا کرو، اللہ دکھاوے سے بچائے، ورنہ شیطان بڑا مردود ہے۔ یہ جو حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور وہاں مینا میں کنکریاں مارتے ہیں کہ نہیں، شیطان پتہ کیا کہتا ہے؟ مارو اور مارو اور مارو، میں بھی تجھے جدے ٹکروں گا، اگر ایک نیکی ساتھ لے گیا تو میرا نام شیطان نہیں۔ مار جتنی کنکریاں مارنی ہے، میں نے بھی تیری ساتھ بھی سیار باندھنا ہے، میں نے بھی تیری ساتھ ٹیلی ویژن باندھنا ہے، اور بھی نہیں تو کنجری کا گانا سننے کے لیے ٹیپ ریکارڈ تیری بغل میں ضرور دے کے بھیجوں گا۔ اگر میں ٹکر سا تینوں جدے مڑ ویک سا تو کیڑی شے لے کے جانا ہے تو اب حال یہی بنا ہوا ہے، گھر گھر چاروں طرف دنیا بھر کا ایک مقام بنا ہوا ہے، کھیل تماشا اپنی زندگی کا بنا رکھا ہے۔ اور ان بچوں کی قدر کرو، اپنی زندگی کی قدر کرو۔ صحابہ کرام اپنے معصوم بچوں کو اٹھا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کے رکھ دیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک میں چوہارا کھجور چبا کر بچے کے حلق میں ڈالتے تھے۔ صحابیات کہتی ہیں ہمیں سالوں اپنے بچوں کے منہ میں سے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ایک صحابیہ کہتی ہے ساری زندگی میں اپنے بچے کا منہ سونگتی رہی، مجھے آخری وقت تک اپنے بچے کے منہ میں سے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ایک صحابی ہے، ہاتھ پکڑ پکڑ کر بادشاہ لوگ اس کا سونگتے ہیں اور کہنے لگے تجھے یہ عطر کہاں سے ملا، تجھے یہ خوشبو کہاں سے ملی؟ وہ کہنے لگا وہاں سے ملی جو آج نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ کہ میں مدینے میں بیمار پڑ گیا تھا، رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوچھنے کے لیے تشریف لے آئے، اور لوگوں بیمار بھی دیکھو تو پوچھنے والا بھی دیکھو۔ صحابی کہتا ہے کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا تیرا کیا حال ہے، اس دن سے آج تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے۔ جنہوں نے نبی کے امام الانبیاء کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، جو کالی کملی والے کے مرید ہوں، صحابہ اس فوج کے جرنیل ہیں جس فوج کے کمانڈر ان چیف محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان حضرات کے بڑے مقام ہیں، ان کے بڑے درجے ہیں۔ اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی کتابیں پڑھاؤ، عظمت ذہن نشین کراؤ، اب بہت ممکن ہے میری تیری نجات کا ذریعہ یہی بن جائے۔ ان لوگوں کو بلال کی قیمت بتاؤ، ان لوگوں کو سعد ابی وقاص کی قیمت بتاؤ، ان کو زنیرہ کی قیمت بتاؤ جس نے اللہ کا نام لینے پر اپنی دونوں آنکھیں نکلوا دی۔ ان لوگوں کو ابو فقیہ کی قیمت بتاؤ جس کی پسلیاں توڑ دی گئی مگر اس نے خدا کا نام نہ چھوڑا۔ یہ ساری کیسٹیں آپ کو ملیں گی، صحابہ کرام سے محبت کا ایک معیار بنے گا۔ آخری بات ایک سن لو، حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے فاروق اعظم نے پوچھا، سب کہہ دو زور سے کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ فاروق اعظم نے پوچھا اے برا اپنا ایمان لانے کا کوئی واقعہ بتا۔ فرمایا بتاؤں یا آنکھوں سے دکھاؤں؟ انہوں نے کہا دکھاؤ گے کیا؟ حضرت فاروق کی طرف کمر کر کے کرتا اٹھا دیا، فاروق کی چیخ نکل گئی، اللہ تجھ پر رحم کرے، چمڑا تو کیا ہڈیاں بھی پوری نہیں۔ اور حضرت برا نے رو دیا، کیا فاروق اس وقت آگ کے انگاروں پہ جو کلمہ پڑھنے میں مزہ آتا تھا آج وہ سجدے میں مزہ نہیں رہا۔ وہ بڑا
مزہ تھا، بڑا لطف تھا، بڑا ایک عجیب کیف ملتا تھا جس کی لذت اور حلاوت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو خداوند عالم نے اسی لیے فرما دیا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، آؤ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بجا لاؤ، اور دین اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑے، مال کھپانا پڑے، گریز نہ کرو۔ یہ مختصر سی معروضات تھی۔ انشاءاللہ کل 5:30 نمبر کرنگی میں تشریف لے آنا۔ میں تو سچی بات ہے ویسے بھی مریض ہوں، مولانا محمد اکرم صاحب کو جواب نہ دے سکا، کان میرا اب بھی کھبا کان جو ہے وہ کچھ درد کر رہا ہے۔ سچی بات ہے اب قبر قریب ہے اور دنیا دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جوانی کی شعر اشاعری سے بھرپور بڑی اچھی اچھی صحابہ کرام کے عنوان پر آپ کو کیسٹیں ملیں گی۔ نماز آگ اور نماز، دعا سے پہلے مت اٹھو بھائی، جس کو دین کی دنیا کی کوئی حاجت ہو وہ بیٹھ کے دعا مانگے، درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ یا اللہ سب مریضوں کو شفا عطا فرما، یا اللہ سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما، مولا بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جس کی اولاد نہ فرمان فرما بردار بنا، مولا ہم سب کو ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، یا اللہ ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما، مولا تمام کے روزی رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ جن نوجوانوں نے اس تنظیم نے محنت کر کے کوشش کر کے خرچ کر کے یہ پروگرام بنایا، اللہ ان کے علم میں عمل میں عمر میں حوصلوں میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پہ چلنا نصیب فرما۔ الہی سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، سب کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرما، الہ العالمین سب کے کاروبار میں روزی رزق میں برکت عطا فرما، مولا سارے پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے، یا اللہ پاکستان میں اسلامی نظام کا غلبہ فرما، کفریہ نظام کا خاتمہ فرما، مرزائی یہودی عیسائی سارے کافروں کی سازشوں کو تباہ و برباد کر دے، ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، عالم اسلام کی حفاظت فرما، مولا افغانستان کے مجاہدین کی غیب سے اعانت فرما، غیب سے نصرت فرما، پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک فرما، ادھر دم نکلے ادھر کلمہ عطا ہو، ادھر دنیا چھوٹے ادھر ایمان کی دولت عطا ہو، مولا کسی کا حق کھا کے نہ مریں، کسی کا دل دکھا کے نہ مریں، الہی مرنے کے بعد ہمیں کوئی برائی سے یاد نہ کرے، مولا ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، آبا و اجداد کی بخشش فرما، مولا ہمارے ملتان کے مدرسے کے مسجد کے جس کا کوئی ادھر ادھر کہنے سننے والا نہیں، خدمت گزاروں کی مال و جان برکت عطا فرما، سارے پاکستان کے تمام دنیا کے دینی مدارس کی مساجد کی حفاظت فرما، تمام تبلیغی جماعت کی غیب سے نصرت اور اعانت فرما، مولا پوری دنیا میں کلمے کی فضا پھیلا دے، نماز کی ہوا چلا دے، یا اللہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، مولا شرابی کو شراب سے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، جوئے باز کو جوئے سے توبہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ زانی کو زنا سے توبہ کی توفیق عطا فرما، چور کو چوری سے توبہ کی توفیق عطا فرما، مولا ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرما، عظمت محبت عطا فرما، مولا غلامی میں حشر ہو غلامی میں موت آئے، یا اللہ صحابہ کرام کی ناموس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کا خادم بنا، مولا کالی کملی والے کے غلاموں کا غلام بنا، الہ العالمین قرآن کریم کی دولت عطا فرما، الہی قبر حشر کے عذاب سے بچا، جہنم کی تباہ کاریوں سے بچا، مولا موت کی سکرات کی پریشانیوں سے بچا، یا اللہ موت کی پیاس سے بچا، قیامت کی تباہ کاری اور جہنم کے دردناک عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، مولا جتنے ہمارے مشائخ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ انور، یہ جتنے بھی ہمارے مشائخ رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کے درجوں کو جنت پہ بلند فرما، اعلی علین میں جگہ عطا فرما، مولا جنہوں نے ہمیں دین پڑھایا ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ان کے درجوں کو بلند فرما،
مولا کائنات، اے مولا تو زمین و آسمان کا مالک ہے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما مولا، ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب مریضوں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک۔ جی دوستو، ابھی آپ بیان سن رہے تھے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان بیانات کو اپنے فیس بک پر بھی اور واٹس ایپ کے گروپوں میں بھی شیئر کیا کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔